اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو ہمیں دے آسان نہیں ہو سکتا، لیکن خدا ہر اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں اپنا فضل دیتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہو کوئی بھی بات، اس کا فضل ہے ساتھ۔ یہاں تک کہ جیسے اگر آپ ایک بچے کی پرورش کر رہے ہیں جس کی ضرورتیں خاص طرح کی ہیں، تو یقیناً اس کے لیے خدا آپ کو یہ کرنے کے لیے فضل دے گا۔ میں ایک جوان عورت کو جانتی ہوں جس کے ایسے 2 بچے تھے، وہ جڑواں تھے، اور پھر اس کے ہاں 2 اور لڑکے ہوئے، اور یہ حیران کن ہے کہ وہ کس طرح سے ان سب کا خیال رکھتی تھی۔ اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں۔ لوگ وہی کرتے ہیں جو خدا اپنے فضل کے ذریعے ان سے کرواتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ ایک مشکل شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے جڑے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ کو سارا وقت اداس اور غمگین رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا کی مرضی سے آپ وہاں ہیں تو وہ آپ کو اس کے لیے فضل دے گا۔ مطلب یہ کہ آپ مشکل حالات میں بھی اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ سنیے، آج صبح میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مشکل حالات میں بھی خوش رہیں؟ میں دیکھ سکتی ہوں بہت سے لوگوں کے سر ہاں میں نہیں ہل رہے۔ وہ کچھ ایسے ہیں، جی ہاں میں بھی ایسے ہی کرنے میں کامل نہیں ہوں، اور آپ کچھ ایسے ہیں۔ یاد ہے کچھ عرصے پہلے مجھ پہ ایک مکاشفہ ظاہر ہوا کہ مجھے مشکل میں رہنا پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس پیغام کی ضرورت نہیں تو یہ میں خود کو سنا لوں گی۔ جی 1 منٹ کے لیے یوسف کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ اس وقت آپ میں سے کتنے ایسے حالات میں ہیں جو بالکل آپ کی سمجھ سے باہر ہیں؟ آدھے سے زیادہ لوگ یہاں ایسے ہی ہیں۔ جانتے ہیں ہم اپنے آنے والے حالات میں جیتے ہیں اور ان کو سمجھتے بعد میں ہیں۔ جب آپ حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی سمجھ کے باہر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تب آپ سمجھتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو بہت مشکل تھی۔ جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کیوں خدا نے ہونے دیا۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار خدا لوگوں کی تمام تر کمزوریوں کو لے کر آپ کے لیے روحانی ترقی کا سبب بناتا ہے۔ ہم برے لوگوں سے پیار کرنا کیوں کر سیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے آس پاس صرف اچھے لوگ ہی ہوں۔ یہ بے لوث محبت نہیں ہے۔ ایسی توقع بالکل نہ کریں کہ زندگی کا ہر دن اچھا ہی ہوگا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر وقت مشکلات کے آنے کی توقع کریں، لیکن جب مشکلات آئیں تو گھبرائیں مت۔ سو یوسف ایک اچھی زندگی سے نکل کر گیا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا، باپ کا پسندیدہ، کیونکہ چھوٹے بچے ہمیشہ والدین کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول سے وہ قید میں، مصیبت میں گیا کہ وہ ایک ایسا مرتبہ حاصل کرے کہ پوری قوم کو بچا سکے۔ آپ نے دیکھا اسے اپنا آرام چھوڑنا پڑا کہ دکھ سے اور پریشانی سے گزر کر اس مرتبے کو حاصل کرے کہ پوری قوم کو بچا سکے۔ پھر سے غور کریں گے، وہ اپنی آرام دہ جگہ سے نکل کر گیا جہاں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ناروا سلوک ہوا، سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے اس سب سے گزرنا پڑا تاکہ وہ مضبوط ہو اور اس مقام تک پہنچے کہ پوری قوم کو بچا سکے۔ جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا تو پہلی بات تو یہ کہ میں کچھ بھی خاص نہیں کر رہی تھی، میں اپنا بستر سنوارا کرتی تھی، اور میرے ہاں 3 نوعمر لڑکے تھے، اور بنیادی طور پر میرا مقصد صرف زندگی گزارنا تھا۔ میں خدا سے پیار کرتی تھی، ہم ہر ہفتے چرچ جاتے تھے، لیکن میں کسی بھی طرح سے ایک بھرپور مسیحی زندگی نہیں گزار رہی تھی۔ مطلب میں بہت ناز سمجھ تھی، ہر وقت تھی، کسی نہ کسی بات کے لیے پریشان رہتی تھی، اور آپ لوگوں میں خادمہ کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے سب سے کمزور امیدوار۔ لیکن خدا ہمارے بارے میں جانتا ہے، وہ جانتا ہے جہاں ہم آج ہیں اور جہاں ہم کل ہوں گے۔ اور سنیے گا، یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی لوگوں کو اسی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ وہ آج کہاں ہیں، بلکہ اگر کوئی ان سے
بے لوث محبت کرے تو جان سکے گا کہ ان کی قابلیت کیا ہے. ان کے لیے دعا کریں, مشکل حالات میں ان کے ساتھ رہیں. آمین. جب میری ڈیو سے ملاقات ہوئی تو وہ 3 لڑکیوں سے رابطے میں تھے اور وہ بیوی کے لیے دعا کر رہے تھے. میرے خیال سے ڈیو کی سوچ بھی یقیناً یہی تھی کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. ان کا ایمان تھا کہ انہیں بیوی ملے گی, لیکن وہ ہر چلتی پھرتی چیز سے میل ملاپ کرتے تھے. 5 ملاقاتوں کے بعد ہی میری اور ڈیو کی شادی ہو گئی. میں مشورہ نہیں دیتی کہ آپ ایسا کریں, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جاننے سے پہلے کہ انہیں کیا مل رہا ہے انہیں مجھ سے شادی کرنا پڑی, ورنہ ایسا بھی نہ ہوتا. میرا مطلب ہے میرے ساتھ رہنا مشکل تھا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی, طلاق دی گئی, میرا کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا. مطلب میں آپ کو حقیقتاً بتا سکتی ہوں جب میری ڈیو سے شادی ہوئی تو مجھے یاد نہیں شاید ہی میں کبھی زندگی میں خوش تھی, یا شاید ہی کبھی میں نے محسوس کیا. جی, میری زندگی میں بہت سے زخم تھے, بہت سے دکھ تھے, اور میں بتاؤں اگر انہوں نے وہی کیا ہوتا جو آج بہت سے لوگ کر رہے ہیں, اگر وہ خود مطمئن نہ ہو کہ یہ مشکل ہے, تم غیر مناسب ہو, تو مناسب کون ہے؟ میرا مطلب ہے کون کسی سے شادی کر کے کہتا ہے مجھے تمہاری ہر بات پسند ہے؟ مطلب یہ تو صرف خیالی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک دوسرے کا ساتھ چنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہی طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے, بلکہ آپ وہ کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں, نہ کہ وہ جو آپ کا دل چاہتا ہے. لہٰذا اگر ڈیو بھی ہمیشہ اپنے آرام کے بارے میں ہی سوچتے بجائے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے, تو شاید آج میں آپ کے سامنے یہاں نہ ہوتی, یہ نہ کر پاتی جو میں کر رہی ہوں, کیونکہ کسی کو نہ صرف مجھے یسوع کے بارے میں بتانا تھا بلکہ خود بھی اپنی زندگی میں یسوع جیسا بننے کے لیے خود ویسا بن کر دکھانا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں میں راتوں رات نہیں بدل گئی, اس میں وقت لگا, اور بہت ساری باتیں تھیں. جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مطلب ہم نے اپنے دوستوں کو کھو دیا, ہمیں کہا گیا کہ اپنا چرچ چھوڑ دیں, ہمیں اپنے بچوں کے لیے نئے اسکول ڈھونڈنے پڑے کیونکہ وہ چرچ کے مشن اسکولوں میں ہی جایا کرتے تھے, اور جن لوگوں سے مجھے پیار تھا اور بھروسہ تھا وہی میرے خلاف ہو گئے اور باتیں کرنے لگے. میں صرف ایک اچھی بچی کی طرح وہ کرنا چاہ رہی تھی جو خدا میرے دل میں ڈال رہا تھا. کیا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی, میں وہی کرنا چاہ رہی تھی جو مجھے صحیح لگ رہا تھا, اور لگ رہا تھا مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑے ہیں. سنیے, کبھی آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے, اچھا دیکھیے, جب ہم کسی کام کو صحیح مان کر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمیں فوراً اس کا صلہ مل جائے لیکن ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوتا, اور جو جاں فشانی کے ساتھ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اپنے وقت پر انعام پائیں گے. اپنے وقت پر. اچھا, آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ نہیں پاتی, او خدا مجھے سمجھ نہیں آیا. مطلب ہمارے گھر کے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو گئے, اور وہ بہت ہی مشکل وقت تھا. کبھی کبھار میں ڈیو سے کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے خدا کے فضل سے, پتہ نہیں کیسے خدا کی ہر بات پر ہاں کہنے کی طاقت آئی, جبکہ مجھے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. ذرا غور کرنے کی بات ہے, جب میں نے شروع کیا تو میرا مطلب ہے عورتیں ان دنوں خدمت میں اتنی مقبول نہیں تھیں, میرے ساتھ بہت سارے لوگ نہیں تھے. لیکن جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں کہ میں لوگوں پر کتنا زیادہ انحصار کرتی تھی اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتے تھے, اور اب میں نے لوگوں سے اپنی قدر اور اہمیت کو پایا ہے. اور ایک بات میں بتا رہی ہوں کہ خدا کو میرے اندر سے ہر خوبی کو کھینچ کر نکالنا پڑا. مجھے اس نے سکھایا کہ کس طرح جڑ پکڑوں اور اس میں مضبوط ہو جاؤں. تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آسانی نہ ہو, آپ آرام میں نہ ہو, آپ مزید وہاں نہ رہنا چاہتے ہو, لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں, بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے نکلنے کے لیے خدا کی منت کریں, آپ اس سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے خداوند, جب تو چاہے تب مجھے نکال کر کہیں اور لے چل, میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں, لیکن اس وقت مجھے سکھا جو کچھ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر جب تک میں یہاں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے جب ہم مشکل وقت میں صحیح رویہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج کی صبح یہ باتیں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا,
کیونکہ اگر نہیں سننا چاہتے تو میں یہیں رک جاتی ہوں. ہاں یقیناً ایسا نہیں ہوگا، لیکن اچھا اب یوسف ان سب حالات سے گزرا اور یہ بہت مشکل تھا. وہ ایسے جرم کے لیے 13 سال جیل میں رہا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. اس نے سردار نانپس اور سردار ساکی کے خواب کی تعبیر بتائی اور ایک کی رہائی کے بعد اسے کہا کہ اسے یاد رکھے. یقیناً اس نے اسے بھلا دیا اور وہ وہی رہا. لیکن جانتے ہیں جب خدا کا منصوبہ آپ کے لیے ہوتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب خدا کچھ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور اب غور سے سنیے، شیطان کا منصوبہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہم سب کو نفرت اور کڑواہٹ سے بھر دے. تو وہ لوگوں کو ہمیں دکھ دینے پر اکساتا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر اتنا بگاڑ پیدا کر دے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ کبھی حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ تب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. لیکن اگر آپ فقط وہی کرتے جائیں جو خدا آپ سے کہتا ہے تو جب وقت آئے گا، اب ذرا غور سے سنیے، جب آپ کی ترقی کا وقت آئے گا، زمین کا کوئی انسان اور جہنم کا کوئی شیطان خدا کی بخشش کو جو آپ کے لیے ہے نہیں روک پائے گا. تو ہمیں لوگوں کو الزام دینا بند کرنا ہے اور خاموشی سے ان پر نگاہ رکھنی ہے اور اپنے دل میں کہنا ہے، جو تو میرے ساتھ کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خدا کو مجھے برکت دینے سے نہیں روک سکتا. خدا کا آپ کے لیے منصوبہ ہے. سو یہ ساری کہانی کا انجام ہے، یوسف جیل سے رہا ہو گیا. اس نے فرعون کی حمایت پائی کیونکہ اس نے اس کے خواب کی تعبیر کی اور وہ یوسف پر اس قدر اعتماد کرنے لگا کہ اس کو ملک مصر کا وزیر خوراک بنا دیا. اور وہ مشکلات کے اندر تھے، پہلے ہی 2 سال قحط سالی کے تھے اور 5 سال مزید انہیں اس کو برداشت کرنا تھا. اور اگر کسی کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا تو ان کو یوسف سے لینا پڑتا. اس کا باپ اور اس کے بھائی، وہی بھائی جنہوں نے اسے غلام ہونے کے لیے بیچ ڈالا، آج وہ کہیں اور رہ رہے ہیں، مصر میں نہیں، اور وہ بھوکے ہیں. اور انہوں نے سنا کہ وہاں اناج ہے، سو وہ گئے اور یوسف سے ملنے کا وقت لیا، نہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی بھائی ہے جس کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا تھا. سو پیدائش 45 کی پہلی آیت سے شروع کر کے لکھا ہے، تب یوسف ان کے آگے جو اس کے پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو. چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا اور وہ چلا چلا کر رونے لگا. اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب تو ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں. سو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، ذرا نزدیک آ جاؤ. اور وہ نزدیک آئے. تب اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا. اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے، تم نے سوچا کہ تم مجھے یہاں بھیج رہے ہو، لیکن میرے یہاں ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں، اور اس کا ایک مقصد تھا. سو میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. کچھ چیزیں جو ہونے پر انتہائی غیر منصفانہ اور ناروا لگتی ہیں، ان کو لے کر بھی خدا کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، میرے نہیں. 6 آیت ہے، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا. کوئی یہ کہے، خدا نے مجھے بھیجا. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں جہاں اکیلے آپ ہی ایماندار ہیں اور لوگ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی عدالت کرتے ہیں، اور آپ اس جگہ سے بے حد نفرت کرتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے بے چین ہیں. تو شاید خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ ٹھہر جا، میں نے تجھے وہاں بھیجا ہے. سمجھیے، میں نے کسی کو سنا جو زیادہ کچھ نہیں تھا. ایسی سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟
خدا یقیناً مجھے ایسی جگہ نہیں بھیج سکتا جہاں میں خوش نہ ہوں. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے لیکن کچھ اور بھی کام جو وہ اس کے علاوہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. اور میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ شاید اگر خدا آپ کو استعمال کرے تو آپ کو دکھ اٹھانا پڑ سکتا ہے. میں نے کہا اگر خدا آپ کو استعمال کرے تو آپ کو دکھ اٹھانا پڑ سکتا ہے. ہر کوئی خوشی سے تالیاں اس لیے نہیں بجا رہا کہ آپ خدا کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب بھی کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، اچھی بات ہے. اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے. بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے گویا مجھے فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک کے مصر کا حاکم بنایا. وقت کم ہے، میں مزید اس کہانی میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں واپس اپنی کہانی پر آتی ہوں. میں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے صورتحال سے باہر نکال، اور اس نے نہیں نکالا. خیر، مجھے نہیں لگتا کہ خدا زیادتی کرتا ہے، اور نہ ہی یہ لگتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو زیادتی کرنے کے لیے بھیجا. لیکن وہ مجھے اس صورتحال سے جلدی نکال سکتا تھا بجائے نہ نکالنے کے. لیکن خدا کا ایک منصوبہ تھا جو کہ ساتھ ساتھ تھا. وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ جو بند دروازوں کے پیچھے بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے اس کا پردہ فاش کروں. جہاں تک میں جانتی ہوں میں ان لوگوں میں اول ہوں جنہوں نے واقعی جنسی زیادتی اور گھریلو تشدد کے بارے میں بات کرنا شروع کی. اور جانتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. مطلب میں اپنی زندگی کے بارے میں حد سے زیادہ صاف گو ہوں، اور عام طور پر دوسروں کی زندگی کے بارے میں بھی اگر ان کا تعلق مجھ سے ہو. لہٰذا لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اگر تم جوائس کے ساتھ باہر جا رہے ہو تو جان لو پلپٹ پہ تمہارے بارے میں بات ہو سکتی ہے. تو چونکہ میرے پاس صاف گوئی کا تحفہ ہے تو میں یہ کہانی بتانے کے قابل ہوں. اور آپ جانتے ہیں اس طرح سے بتائی کہ بہت سے لوگوں کو ہمت ملی. سنیے، ابلیس نے سوچا کہ وہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ کو برباد کر سکے، مگر اس نے یہ نہیں جانا کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے ترقی کی سیڑھی بن جائے گی. آمین. اب یہاں بہت سی اسی طرح کی بہت مثالیں ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کے پاس ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے ہم یہ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے. آپ جانتے ہیں، تنگ نہ کریں. اور دوسری چیز ہے وہ بہانے بازی کا تھیلا جو ہم سب کے پاس ہے. ہم سب کے پاس ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے، اگر کوئی تنگ نہ کرے گا، سائن بورڈ نہیں لگاتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ خدا کے لیے تیار ہوتا ہے. دیکھتے ہیں، مطلب ہمارے پاس تو بہت سے ہیں. میرے پاس تو پورا ٹوکرا ہے. او خدا، مجھے یہ کرنا نہیں آتا. یہ پہلی بات تھی جو میں نے کہی جب اس نے مجھے سکھانے کے لیے بلایا. مجھے تعلیم دینا نہیں آتا. اس نے کہا مجھے پتا ہے لیکن مجھے آتا ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی بے وقوف تھی جب میں نے یہ شروع کیا تو شاید آپ سارا دن ہنستے ہوئے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے رہیں گے. مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ سفر میں نے کیسے طے کیا، لیکن آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. ہاں خدا، یہ وہ نہیں ہے جو میں نے سوچا تھا. میں یہ نہیں کر سکتی. پھر کبھی صحیح، میرے پاس ایسے ہی ذاتی مسائل ہیں. یہ والا بڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں، اچھا خدا، میں اگلی بار تنخواہ بڑھنے پر زیادہ دوں گی. خدا نہیں چاہتا کہ آپ آنے والے وقت کا انتظار کریں جس میں آپ دیں اور آپ کو محسوس نہ ہو سکتا ہے خدا آپ کی چھٹیوں کے پیسے چاہتا ہو. اچھا، میں بھی 3 سال سے اس کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں. میرا ایک منصوبہ ہے. خدا مطلبی نہیں ہے، وہ میری چھٹیوں کے پیسے کیوں لے گا؟ سمجھیے، اگر آپ کسی بڑی بات کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو بیج بھی بڑا بونے کے لیے تیار ہونا ہے، اور شاید آپ کو قربانی کا بیج بونا پڑے. او میرے خدا، کیا میں ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہوں جو خدا کی مرضی کو پورا کریں، وہ بھی تب جب ان کے نزدیک اس میں کوئی دانش مندی نہ ہو. اور کیا ہوا اگر آپ اپنی آخری سانس تک اس میں کبھی دانش مندی تلاش نہ کر سکیں؟ تو بھی خدا کے حکموں اور آئین کو ماننا اچھا ہے.
میں نے کسی کو بھی ابھی تک یہ کرتے نہیں دیکھا. یہ والا تو کمال ہے. یہ بہت مشکل ہے. میرے پاس تجربہ نہیں ہے, کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے, میرا دل نہیں مان رہا. آپ ان میں سے کوئی بات کو کہتے ہیں, شاید وہ میری والی بات سے فرق ہو. مطلب شاید آپ اس کو ویسے نہ دیکھتے ہو جیسا میری بات کو دیکھتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بہانوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی, کیا کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. خدا آپ کے سفر کو استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو دیے گئے مقصد کے لیے تیار کر سکے. جانتے ہیں, خدا نے ابراہیم کو بلایا. میں نے اس پہ ابھی غور کیا کہ تب وہ 75 برس کا تھا, کیونکہ حال ہی میں نے اپنی 75ویں سالگرہ منائی. سو میں نے سوچا کہ خدا, کیا یہ انداز مجھے یہ بتانے کے لیے تھا کہ میں نے ابھی شروع کیا ہے؟ سنیے, جب میں نے خدمت شروع کی تو شروع میں نے 33 سال کی عمر تک سکھانا شروع نہیں کیا. میں 5 سال تک گھر پر بائبل اسٹڈی کروایا کرتی تھی. پھر 5 سال تک میں نے کسی اور کے لیے کام کیا, جو کہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. پھر میں نے جوائس مائر منسٹری شروع کی, ڈیو نے اور میں نے. تب میں 42 سال کی تھی. تب میرے 3 نوعمر اور ایک چھوٹا بچہ تھا. میں 50 کی ہونے تک ٹیلی ویژن پر نہیں آئی تھی, اور اب میں پچھلے 25 سال سے ٹی وی پر ہوں. جی ہاں, مجھے اس کو ختم کرنے دیں. تب میں ایک اچھی بچی کہلاؤں گی جو وقت کا خیال رکھتی ہے. بہانے بنانا بند کریں. یہ آج کا پیغام ہے. اور صرف وہ کام کریں جو خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے. کیا کوئی آمین کہے گا؟ ٹھیک ہے. اے باپ, میری دعا ہے کہ ہم سب کی مدد کر, ہم سب ترقی کریں. مجھے بھی بہت راستہ چلنا ہے. میں تیری مدد چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ مجھ پر وہ باتیں ظاہر کرے جن میں میں ناسمجھ ہوں یا کمزور ہوں یا نافرمان ہوں. اور یہی دعا میں یہاں بیٹھے ہر فرد کے لیے کرتی ہوں. اور ہم جانتے ہیں خداوند کہ تو کبھی بھی ہماری برداشت سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا, لیکن تو ہر مصیبت سے نکلنے کا ہمیں راستہ دکھاتا ہے. سو جو لوگ آج محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمت ہار چکے ہیں, مسلسل برداشت کرنے کے باعث وہ کمزور اور لاچار ہیں, میں دعا کرتی ہوں کہ انہیں سنبھال اور تازہ دم کر اور نئی قوت سے بھر, تاکہ وہ جان سکیں کہ چاہے کتنا بھی وقت لگ جائے, جو انہیں کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں. اور میں ہر ایک پر برکت چاہتی ہوں کہ جب یہ اندر آئیں تو بابرکت ہو, اور جب باہر جائیں تو بابرکت ہو, اور مسائل کے حل ہونے میں چاہے کتنا بھی وقت لگ جائے, یہ سفر میں ہمیشہ خوش رہیں یسوع کے نام میں, آمین. اچھا جی, ہمیں اپنے تنگ نہ کریں کہ سائن بورڈ کو اتارنا ہے اور تمام بہانوں سے جان چھڑا کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے.